باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے کوئی نہیں. میں سید الطاف شاہ کاظمی صاحب ہمارے پیر بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مذہبی محفل ہے، کوئی سیاسی ہوتی تو میں تقریر کرتا یا بات کرتا، اور جب سید ریاض حسین شاہ صاحب جیسے عظیم شخصیات یہاں پہ بیٹھی ہیں تو ان کے سامنے بولنا تو شاید میرے بس میں ہی نہیں ہے. اور سید جابر شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج یہ محفل جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محفل ہے، اولاد رسول کی محفل ہے، اس میں مجھے آنے کا موقع ملا. جیسے الطاف شاہ کاظمی صاحب نے کہا، 2008 سے میں نے پہلی دفعہ نہیں بنا تھا تو میرے ڈیرے پہ پہلی محفل میلاد ہوئی. شاہ صاحب نے مہربانی کی، اور جب تک میں گورنر نہیں بنا تقریباً ہر سال، ایک آدھ سال شاید مس ہو، لیکن ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے میرے ڈیرے پہ میلاد کی محفل ہوتی رہی، اور الطاف شاہ صاحب وہاں پہ تشریف لاتے رہے. اور جیسے ہی میں گورنر بنا تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بھی جاتے ساتھ میں نے کوئی میوزیکل پروگرام نہیں کرایا یا کوئی اور نہیں کرایا، جاتے ساتھ سب سے پہلے میلاد کی محفل کرائی، اور اس میں ہزاروں لوگ آ کے شامل ہوئے. وہ نومبر میں کرائی تھی، اس نومبر میں پھر انشاءاللہ گورنر ہاؤس میں بہت بڑی محفل میلاد انشاءاللہ کرائیں گے. تو ان کے بغیر جو ہے وہ کچھ ہے ہی نہیں. اور یہاں پہ جیسے کہا گیا، مجھے شاہ صاحب نے حکم دیا، سید ریاض حسین شاہ صاحب نے، ان کے ساتھ میں بیٹھا، جابر شاہ صاحب دوسری طرف سے، دو سید تھے درمیان میں مسکین بیٹھا ہوا تھا. تو میری نظر پڑی الطاف شاہ کاظمی صاحب پہ کہ یہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے تو فوراً صوفے سے اٹھ کے نیچے بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن مجھے 2 منٹ لگے. پھر وہ میری کیفیت میرے پہ غالب آئی کہ میری یہ جرت نہیں ہے کہ اولاد رسول نیچے بیٹھا اور میں صوفے پہ بیٹھا ہوں. اور اس میں کوئی کسی کی بات نہیں ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ میری بات ہے، نہ آپ کی بات ہے. شاہ صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، اور میں ظاہر ہے ان پڑھ بندوں ہوں، اس معاملے میں غلط ہوا تو وہ میری تصحیح کر دیں گے. کہ اولاد رسول سے جو محبت، عشق اور مودت ہے، جو آخری منزل ہے محبت کی، اس کا حکم خدا نے دیا ہے، اور وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. کیونکہ 4 یا 5 نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا جن کے پاس ان کی امت کے لوگ گئے کہ اللہ کے نبی، آپ نے جو ہمیں اللہ کا رستہ دکھایا، بتائیں اس کے بدلے آپ کو کیا دیں. تو وہ پہلے جو 4 نبی ہیں انہوں نے کہا ہمیں اس کے بدلے تم سے کچھ نہیں چاہیے، یہ قیامت والے دن اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا. اور جب رسول خدا کے پاس ان کی امت میں سے آئے اور یہی انہوں نے آ کے سوال کیا، تو رسول خدا نہیں بولے، اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس کے بدلے تم سے کچھ نہیں مانگتا، میری اولاد سے مودت کرو. تو جب اللہ نے کہہ دیا تو ہم پہ فرض عائد ہو گیا، ان کی محبت کے بغیر کچھ ہے نہیں. اور جیسے شاہ صاحب نے کہا، اسی محبت میں نجف سے کربلا دیوانہ وار جو ہے وہ اولاد رسول کے کربلا کی طرف جو ہے بھاگتے ہیں. پچھلے 5 سال سے جا رہا ہوں، اللہ نے ہمت دی تو اس 6 سال بھی جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ سارے مسلمانوں کے ہیں، اس میں کسی مذہب کا، فرقے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے بغیر جو ہے وہ کچھ ہے ہی نہیں، ان کے بغیر بخشش ہی نہیں ہے. اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو ان پاک ہستیوں کی پہچان اللہ نے نصیب فرمائی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ جانور ہیں جن کو آج تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اولاد رسول کا مقام کیا ہے، وہ انسان نہیں ہے. مہربانی.
اور آپ اور ہم ان خوش قسمت میں سے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ یہ کائنات اس مالک نے رسول خدا کی محبت میں بنائی, اور پھر بس اللہ ہمیں ان کے رستے پہ چلنے کی ہمت عطا فرمائے. اور اس ذات پاک کی, میں سٹیج پہ الیکشن میں یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میرے الیکشن کی تقریر نکال لیں شاہ صاحب آپ کے سامنے, میں نے وہاں پہ کہا کہ مجھے جو ملا کربلا سے ملا. میں 3 دفعہ میں منسٹر بنا, 1 دفعہ ایڈوائزر بنا, ابھی میں گورنر بنا. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ عہدے کبھی کسی انسان سے نہیں مانگے. میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, میری پارٹی مجھے بناتی ہے, لیکن میں اس کا حلف دے سکتا ہوں, میں نے آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب, کسی کو نہیں کہا کہ مجھے وزیر بنائیں, مجھے مشیر بنائیں, مجھے گورنر بنائیں. اس گورنری میں بھی مجھے فون آیا کہ فلاں کے پاس جاتے ہیں, فلاں لابیاں ہوتی ہیں پارٹیوں میں بھی. میں نے کہا میں نے کوئی لابی نہیں بنانی. ہاں, جہاں سے میں نے مانگنا ہے وہاں صبح کی نماز کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھ کے ان سے میں مانگتا ہوں, اور وہ ہمیشہ مجھے دیتے ہیں. اور جہاں پہ پھنس جاتا ہوں, انسان ہوں, فرشتہ نہیں ہوں, کمزور ہوں, گناہوں سے بھرا ہوا ہوں, منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں, اس اللہ کا کرم ہے, اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. جہاں پہ پھنس جاتا ہوں 2 نفل حاجت کے پڑھتا ہوں, ان کا وسیلہ مالک سے پیش کرتا ہوں. خدا کی قسم کو بھی کوئی مشکل ہوتی نہیں ہے. اور یہ حاجت کے پڑھتا ہوں تو 1 دن بعد مجھے شکرانے کے پڑھنے پڑتے ہیں, کیونکہ وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے. تو بس اللہ کرم کرے. بہت شکریہ, بہت مہربانی.